آج انگریزی سال کا پہلا دن ہے۔ اگرچہ ہم مسلمانوں کی جو تاریخ ہے وہ تاریخ ہجری ہے، لیکن ہم روزمرہ کے تقریباً بیشتر کام انہی انگریزی مہینوں کے اعتبار سے کرتے ہیں۔ اس کا جشن یا دیگر چیزیں وہ غیر شرعی ہیں اگرچہ، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ زندگی کا سفر جو ہے وہ ہر دو طرح سے گزر رہا ہے۔ اسے شمار کرنے والا اسلامی مہینوں میں شمار کر لے یا انگریزی مہینوں میں شمار کرے، بہرحال یہ حیات مستعار جو ہے اس کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک دن جو ہے وہ انسان کے لیے بہت قیمتی ہے، اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں جب ہم سب نے پیش ہونا ہے تو وہ انگریزی سال کے اعتبار سے گزرے ہوئے ایام ہوں یا اسلامی سال کے اعتبار سے اس کا حساب بہر صورت دینا ہے۔ جامع ترمذی کی یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں ہمیں اپنی زندگی کی قیمت اور اس زندگی کی اہمیت جو ہے وہ سمجھنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی چیز اس کے اندر بتائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، کہ انسان جب اپنے رب کے سامنے روز قیامت کھڑا ہوگا تو وہاں سے ہل نہیں سکے گا جب تک 5 چیزوں کے بارے میں اس سے پوچھ نہیں لیا جائے۔ اور اپنے رب کے سامنے جب ہم نے پیش ہونا ہے تو اس کی کیفیت بھی ایک دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ حفاتن عوراتن غرلا، ننگے پاؤں ننگے جسم، اور سورج جو ہے وہ 1 میل کے فاصلے پہ ہوگا، کوئی شخص اپنا قدم اپنی جگہ سے اٹھا نہیں سکے گا جب تک ان سوالوں کے جواب نہیں دے دے۔ اور یہ بہت مشکل مرحلہ ہے ہر انسان کے لیے، اللہ تعالیٰ آسان کر دے ہم سب کے لیے، لیکن بہر صورت یہ کنفرم ہے کہ یہ سوال ان کے جواب دینے پڑے۔ اور وہ سوال کیا ہے؟ پہلا سوال یہ ہوگا عمری فیما افنا، اے بندے میں نے تمہیں عمر دی تھی، اس کو کہاں فنا کر کے آئے؟ یہ زندگی جو ہے یہ اللہ کی امانت ہے۔ اللہ نے ہمیں آزاد چھوڑا ہوا ہے کہ ہم مرضی سے سانس لیتے ہیں، مرضی سے اٹھتے ہیں، مرضی سے سوتے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ امانت ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں پوچھنا ہے کہ اسے میری اطاعت میں گزارا تھا یا میری نافرمانی میں، بغاوتوں میں گزارا تھا یا اللہ کی مان کے آئے ہو؟ ان عمری فیما افنا، کہاں اس کو فنا کر کے آئے ہو یہ بتاؤ۔ آپ بھول جائیں گے، میں بھول جاؤں گا، تو اللہ رب العزت کے فرشتے جو لمحہ بلمحہ میری اور آپ کی رپورٹ تیار کر رہے ہیں، وہ ساری رپورٹ جو ہے وہ سامنے پیش کر دیں۔ بلکہ انسان جو ہے سچی بات ہے سارا کچھ اسے یاد آ جائے گا، زندگی کا لمحہ لمحہ جو ہے اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی فلم چلے گی اور اسے پتہ چل جائے گا کہ میں کیا کر کے آیا۔ اور دوسرا سوال وان شبابہ فیما ابلاہ، اے بندے میں نے تجھے جوانی دی تھی، اس جوانی کو کہاں بوسیدہ کر کے آیا؟ زندگی کا یہ سفر جو انسان جوانی کی صورت میں گزارتا ہے، اکثریت کا حال تو ہمارا یہ ہے کہ ہم اس کو غفلت میں ہی گزار دیتے ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ اللہ کے ہاں زندگی کے اس دورانیے کی بہت قیمت ہے۔ اس کی قیمتی ہونے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے الگ سے یہ سوال کرنا ہے کہ وان شبابہ فیما ابلا، کہ جوانی کہاں بوسیدہ کر کے آیا تھا۔ کسی کی محنت مشقت میں گزر جاتی ہے، کوئی عیاشی کے اندر گزار دیتا ہے، کسی کو فکر معاش جو ہے وہی فرصت نہیں لینے دیتی۔ سچی بات ہے ہماری اکثریت کا حال یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے زندگی کے اس حصے میں کیا کرنا ہے۔ جب بیت جاتی ہے تو کسی کو خیال آتا ہے، بہت سارے ایسے ہیں
کو پھر بھی خیال نہیں آتا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دوسرا سوال کرنا ہے جس کی ہمیں تیاری کے لیے یہاں دنیا میں بھیجا گیا ہے. اور تیسرا سوال اور چوتھا بھی اس کے اندر ہی ہے کہ ان مالہ من این اکتسب، بندے بتا مال کمایا کہاں سے تھا. اور چوتھا وفیما انفقا، اس کو خرچ کہاں پہ کیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت اور حوصلہ افزا بات فرمائی. فرمایا دیکھ لو جو تمہارے مقدر میں ہے وہ تمہیں ایسے تلاش کر کے ملے گا جیسے موت بندے کو تلاش کر لیتی ہے. فاجملوا فی الطلب، دیکھنا روزی کی تلاش میں حلال اور جائز اور خوبصورت طریقہ اختیار کرنا، حرام کے پیچھے نہ لگنا. اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصی سوال کرنا ہے کہ کمایا کہاں سے تھا اور اس کو خرچ کہاں پہ کیا. اس کا احساس ہو جائے اور ہم شعوری طور پہ اس کو سمجھ لیں تو سچی بات ہے کبھی حرام کے قریب بھی نہ جائے اور کبھی ناجائز کاموں کے اندر اس مال کو خرچ بھی نہ کرے. پانچواں سوال یہ ہوگا ان علمہ فیما عمل بہ، اے بندے جن کاموں کا تجھے پتا تھا، جو تو نے علم حاصل کیا تھا اس پہ عمل کتنا کیا. علم تو بہت سارا ہمیں حاصل ہوتا ہے لیکن عمل کے حوالے سے ہم بہت پیچھے چلے جاتے ہیں. اور یہ نہیں کہ کوئی شخص اس لیے علم نہ سیکھے کہ مجھے پتا چل جائے گا تو سوال کرنا پڑے گا، ایسا معاملہ نہیں ہے. اگر نہیں سیکھے گا تو اس کی بات پوچھو. جو حلال حرام جائز ناجائز اس کا علم تو ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پہ علم کا حاصل کرنا فرض ہے. جو پتا تھا جن مسائل کا، جن چیزوں کا پتا تھا، ان کے اوپر عمل کتنا کیا. اور حقیقت یہ ہے کہ 90% سے زیادہ لوگ جو ہے وہ حلال حرام جائز ناجائز جو عام ضروری چیزیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں اسے پتا ہوتا ہے. بندہ ڈھیٹ ہو جائے تو الگ بات ہے، اس کی پرواہ نہ کرے تو الگ بات ہے. ورنہ اور خصوصاً جس دور میں ہم جی رہے ہیں کہ ہماری جیب کے اندر لمحہ بلمحہ معلومات کا خزانہ جو ہے وہ آتا ہے اور گزر جاتا ہے، تو جن چیزوں کا فرمایا پتا تھا ان کے اوپر عمل کتنا کیا. یہ 5 سوال ہیں جن کی تیاری کے لیے اللہ نے ہمیں یہاں بھیجا ہے. کتنی تیاری ہم نے کی ہے، کتنی کر رہے ہیں، اور عمر کا جو حصہ باقی ہے اس میں ہم کتنی کرنے کا ارادہ اور عزم رکھتے ہیں، یہ آج کا سوال ہے جو ہم سب نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے. اللہ ہمیں زندگی کا یہ سفر جو ہے اس میں دنیا کے اندر بھی کامیابیاں عطا فرمائے اور اصل جو زندگی ہے آخرت کی اس میں بھی کامیاب کرے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.